کے لیے پاک رکھنا، چنانچہ اس گھر کو ہر اس چیز سے پاک کیا جاتا ہے جو اس کے مقام و مرتبے کے شایان شان نہیں۔ لہٰذا حج کے دوران نہ گناہ کی بات ہوگی، نہ جھگڑا، نہ شور و ہنگامہ، نہ سیاسی نعرے اور نہ گروہی اختلافات، بلکہ صرف اللہ کے سامنے عاجزی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ظاہری و باطنی پاکیزگی، عہد کی پاسداری اور حقوق کا احترام ہوگا۔ یہ سن لو، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور جو اللہ کے شعائر یعنی اس کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اور حج میں مسلمانوں کے درمیان تعارف، الفت و محبت، آپسی تعاون اور باہمی ہمدردی کے مظاہر کھل کر سامنے آتے ہیں جب وہ اپنی زبانوں، رنگوں اور ملکوں کے اختلاف کے باوجود آپس میں محبت کرنے والے بھائی بھائی بن کر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ پس وہ اپنے فائدے پاتے ہیں اور اپنی قربانی کے گوشت میں سے مصیبت زدہ محتاج کو کھلاتے ہیں، اور ان کا شیوا اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے افعال میں احسان و نیکی اور اپنی باتوں میں سچائی اختیار کرتے ہیں، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اور عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، نیز تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ پس تم ہدایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر یعنی جمع کر کے اور قصر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جب عید کی دن کی صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لے گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اپنی قربانی ذبح کی، اپنا سر مڈوایا اور بال کٹوانے کی بھی اجازت دی، پھر بیت اللہ کا طواف افاضہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کعبہ کا طواف کریں۔ ان مناسک کے دوران سکون و وقار، نرمی و سہولت اور ایک دوسرے کو دھکا دینے سے اجتناب و احتراز کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایسے ہی حج کے انتظام و انصرام پر مامور اداروں کی ہدایات پر عمل، حاجیوں کی آمد و رفت کی ترتیب اور راستوں کے تعین کی پابندی کی جائے تاکہ سب کی مصلحت و بھلائی حاصل ہو، کسی نقصان اور افراتفری سے بچا جا سکے، جانوں کا تحفظ ہو اور مناسک کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو۔ اور منی میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے: پھر جب تم اپنے مناسک یعنی حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو۔ اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ میں حجاج کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، ہر روز ہر جمرے کو 7 کنکریاں، اور افضل یہ ہے کہ منی میں 13ویں دن تک ٹھہرا جائے، تاہم 12ویں دن کنکریاں مار کر جلدی نکل جانے کی بھی اجازت ہے۔ فرمان الہی ہے: اور گنتی کے چند مقرر دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کر کے منی سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے یعنی 13ویں دن تک ٹھہرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم
کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور مکہ سے اپنے وطن کے لیے سفر سے پہلے طواف وداع کیا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی نے تمہیں منتخب فرمایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی اور مشقت نہیں ڈالی۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلی کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس وہ کیا ہی اچھا مالک اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کا طور پر حج کے ان مقامات اور مواقع پر، کیونکہ یہاں دعا کی قبولیت کی قوی امکانات ہیں، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور حج کے مقامات پر حاجیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی نیک اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ حساب بہت تیز چکانے والا ہے۔ اے اللہ حاجیوں کی دعائیں اور ان کے مناسک حج کو قبول فرما، ان کے معاملات کو آسان کر، ان کے گناہوں کو بخش دے، اور انہیں اپنے اپنے وطنوں کی طرف صحیح سلامت فائدے اور کامیابیاں سمیٹے ہوئے واپس لے جا۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرما، انہیں حق بات پر متحد اور اکٹھا کر دے، ان کے تمام معاملات کی سرپرستی خود فرما، اور ان کے دینی و دنیاوی تمام حالات کو سنوار دے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مزید خیر کی توفیق عطا فرما، اور انہیں دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا کر۔ یقیناً انہوں نے تیرے بندوں کے ساتھ بھلائی کی، حاجیوں کے لیے مناسک حج کی ادائیگی کو آسان بنایا، اور حرمین شریفین اور وہاں آنے والے زائرین کی خدمت میں دل کھول کر سخاوت کے ساتھ مال و خدمات پیش کیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے صحابہ کرام پر، اور خوب خوب سلامتی بھی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استووا استووا اعتدلوا استووا
الله أكبر. الله أكبر.